اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں میں ان کا نام لیا، جتنی بھی سانسوں میں ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے۔ اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، ہم سے عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، ہم سے عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، کیونکہ ارباب نظر کو کوئی ملا ہے نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے بندہ نواز نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو دور ان کا سایہ تک نہ ملے گا، کیونکہ یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، اور میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی وہ خاریاں وہ پھیرے نہیں رہے، لگی جو ان سے لو تو بجھی دل کی تشنگی، ارے تھاما جو ان کا ہاتھ تو اندھیرے نہیں رہے، اب ہے تو ہے بس ان کے ہی الطاف کی طلب، اب ہے تو ہے بس ان کے ہی الطاف کی طلب، دل میں وہ خواہشات کے ڈیرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، کیونکہ یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ آج ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان کہ اس نے اپنے حبیب کے نالین کے تصدق ہم سب کو اپنے حبیب اور اپنے حبیب کی آل کے ذکر کے لیے منتخب کر لیا۔ آج دوسرا مقابلہ حسن نعت چنندین میموریل ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اور ایشین ڈیجیٹل نیٹ ورک کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے ایوان کے اس مقابلے کے جو ججز ہیں ان کا تعارف اور جو مہمان گرامی ہیں ان کا تعارف پیش کروں گا، اس کے بعد تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت بزم کا آغاز کیا جائے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں میری دائیں جانب سب سے پہلے ہمارے جج حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکبر ساکی چشتی تشریف فرما ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ثناخواں الحمدللہ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ان کا حوالہ اور پہچان ہے، جناب اختر حسین قریشی صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ثناخواں پوری دنیا میں آپ کی آواز
اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا تعارف نہ صرف ان کا نام بلکہ آج پوری دنیا میں ان کی اکیڈمی کے ثناخواں وہ پوری دنیا میں ایک مقام بنا چکے ہیں۔ جناب سید آصف علی ظہوری شاہ صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ زیر صدارت سید حامد علی بخاری مہروی، ان کے زیر صدارت یہ بزم انعقاد پذیر ہے۔ میں ان کو انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ میری بائیں طرف ہمارے مہمان خصوصی جناب حاجی شوکت علی اوان صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ میزبان ایشین ڈیجیٹل نیٹ ورک کے چیف ایگزیکٹو جناب عاشق حسین صاحب موجود ہیں، وہ انتظامیہ بھی ہیں، میزبان ہیں، تو میں ان کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ جناب حاجی شوکت انصاری صاحب موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت کی مناسبت سے میں اس ایوان کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ملتمس ہوں ہمارے جج بھی ہیں آج کے جناب حافظ محمد اکبر ساقی چشتی کے آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت بارونق بزم کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ یا محمد محمد میں کرتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی۔ میں اس بزم کے آغاز میں ہمارے جج عالمی شہرت یافتہ ثناخواں جناب اختر حسین قریشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور حمدیہ کلام سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں۔ اس کے بعد ہم اپنے جو مقابلے کے بچے ہیں ان سے پھر محفل کا آغاز کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ اول حمد ثنا الہی اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا ہر میدان نا ہر دا اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہر دا عدل کرے عدل کرے تھار تھار کمبن عدل کرے تھار تھار کمبن اچیاں شان والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کا لے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کا لے مولا جے میں ویکھاں عملا والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں عملا والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں تیری رحمت ویکھا بلے 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 ماشاءاللہ جناب اختر حسین قریشی صاحب حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور جس انداز میں انہوں نے پڑھا، اب جتنے بھی شرکاء ہیں اور اسپیشلی جنہوں نے حصہ لینا ہے بالخصوص، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا اچھا آپ کو بھی یہاں پر آ کر پڑھنا ہے۔ نعت کا یہ مقابلہ ہے، نعت ہے کیا؟ کثیر العام معنی میں کہ آقا علیہ السلام کی توصیف و ثنا ہے، لیکن در حقیقت در حبیب پر پلکوں سے دستک دینے کے عمل کو نعت کہتے ہیں۔ نعت کشف حقیقت جمال محمدی ہے، دل کے بنجر کھیت پر جب جذبوں کی فصل پکتی ہے تو نعت ہوا کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر آقا علیہ السلام کی نعت پڑھتا رہا، انداز مختلف ہوا کرتے تھے۔ کہیں آقا علیہ السلام کے نام کا صدقہ دے کر معافی طلب کی جا رہی ہے، کہیں پر آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کی دعا کی جا رہی ہے۔ الغرض
ہر کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک کائنات کا ذرہ ذرہ توصیف مصطفیٰ کرتا رہا ہے، اور یہ وہ واحد عمل ہے، وہ واحد کام ہے جو مخلوق بھی کرتی ہے اور خالق بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو، بس انداز مختلف ہوا کرتے ہیں، رنگ مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔ کہیں پہ مدینے جانے کی تڑپ کا تذکرہ آتا ہے، کہیں پہ مدینے کی بات آتی ہے، کہیں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ آتا ہے، لیکن کل ملا کے الف سے یہ تک بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ سب نعت مصطفیٰ ہے۔ میں اس شعر کے سائے میں اپنے ایوان سے پہلے نعتیہ مقابلے کے شریک بچے کو دعوت دوں گا، نام محمد عمیر، وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اس شعر کے سائے میں کہ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، میں پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد عمیر سے کہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیواں، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو جوار دیواں، جند جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیواں، میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، گل دستے دروداں دے، گل دستے دروداں دے، دربار تو وار دیواں، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیواں۔ میں پیش کر رہا ہوں اپنا اگلا سناخہ جناب محمد اذان علی سے ملتمس ہوں آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محمد اذان علی۔ میرے آقا صلی اللہ، میں آپ کا دیوانہ ہوں، مجھے در پہ آپ بلا لو، میں آپ کا دیوانہ ہوں، میرے آقا صلی اللہ، میں آپ کا دیوانہ ہوں، مجھے در پہ آپ بلا لو، میں
यसरब से आए ठंडी हवा, छू कर उसे मैं मांगूं दुआ। यसरब से आए ठंडी हवा, छू कर उसे मैं मांगूं दुआ। बिन मांगे सब तू दे दे, तेरा मंगता पुराना हूँ। मेरे आका सल्ले आला, मैं आपका दीवाना हूँ। जितने भी शुराका मौजूद हैं मैं उनसे इल्तमास करूंगा, क्योंकि बच्चे हैं, गालबन हो भी सकता है कि पहली मर्तबा पढ़ रहे हों, तो आप हौसला अफजाई के लिए कम से कम सुबहान अल्लाह लाजमी कहते रहें। अब हाथ बांध के, जैसे सर्दी तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप डर के सहम के बैठे हुए हैं, सुबहान अल्लाह बराए मेहरबानी कहते रहिए। मैं अगले सनाखा को पेश कर रहा हूँ। मोहम्मद वसीम से मुल्तमिस हूँ आएँ और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। इन इशार के साए में कि बंदगी का सरूर मिलता है, बंदगी का सरूर मिलता है, दीदा दिल को नूर मिलता है। जिक्रे मुस्तफा से खुदा की कसम, जिंदगी को शऊर मिलता है, दीदा दिल को नूर मिलता है। और तजर्बा है कि नबी की चौखट से, तजर्बा है कि नबी की चौखट से, अरे जो भी मांगो जरूर मिलता है। तजर्बा है कि नबी की चौखट से जो भी मांगो जरूर मिलता है। बंदगी का सरूर मिलता है, दीदा दिल को नूर मिलता है। जिक्रे मुस्तफा से खुदा की कसम, जिंदगी को शऊर मिलता है। पेश कर रहा हूं जनाब मोहम्मद वसीम। ज़माने ते कोई भी आया न हुंदा, ज़माने ते कोई भी आया न हुंदा। जे रब ने नबी नू, जे रब ने नबी नू बनाया न होंदा, ज़माने ते कोई भी आया न हुंदा। जे सदना न होंदा नबी नू अरश ते, जे सदना न होंदा नबी नू अरश ते, जे सदना न होंदा नबी नू अरश ते अरिशान रब ने सजाया न होंदा, ते अरिशान रब ने सजाया न होंदा। जे रब ने नबी नू, जे रब ने नबी नू बनाया न होंदा, ज़माने ते कोई भी आया न होंदा। कुर्ब मूसा और है मेराज मौला और है, कुर्ब मूसा और है मेराज मौला और है। ज़ाते बारी और है शम्मे तजल्ला और है। तूर मेराज के वाक़े से मिलता है सबक, तूर मेराज के वाक़े से मिलता है सबक। कि अपना जाना और है और उनका बुलाना और है। तूरो मेराज के वाक़े से मिलता है सबक कि अपना जाना और है और उनका बुलाना और है। मैं पेश कर रहा हूँ अपने ऐवान से हमारी बहन मोमना बिशारत को कि आए और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। मदीने में जब तेरा जाना हुए दिल, तो आँखों से बाबे हरम चूम लेना। पकड़ कर मोहम्मद के रोज़े की जाली, तसव्वुर में उनके कदम चूम लेना।
مدینے میں جب تیرا جانا ہو اے دل تو آنکھوں سے باب حرم چوم لینا. مدینے کا گلشن ہے گلشن وہ ہمدم کے کانٹے وہاں کے گلوں سے ہے بہتر. مدینے کا گلشن ہے گلشن وہ ہمدم کے کانٹے وہاں کے گلوں سے ہے بہتر. گلوں کو جب آنکھوں سے اپنی لگانا تو کانٹوں کو بھی کم سے کم چوم لینا. مدینے میں جب تیرا جانا ہو اے دل تو آنکھوں سے باب حرم چوم لینا. جزاک اللہ. میں اب پیش کر رہا ہوں اپنے ایوان سے اگلے ثناخواں ملتمس ہوں جناب محمد عبد المصور سے کہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، ستارہ بھی ہو اگر تو قمر ہو جائے، اور میری آنکھوں کو عطا کچھ ایسا اثر ہو جائے، میری آنکھوں کو عطا کچھ ایسا اثر ہو جائے، میں جو تڑپوں یہاں تو محمد کو خبر ہو جائے، میں جو تڑپوں یہاں، میں جو تڑپوں یہاں تو محمد کو خبر ہو جائے. کیونکہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے ہی مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب ہی دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب ہی دیے جاتا ہے دینے والا. ارے ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے، ارے ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے. میں پیش کر رہا ہوں اگلی ثناخواں جناب رابعہ نور سے ملتمس ہوں کہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو، سینے سے لگا کر مجھے
سرکار مجھے غیروں کے ٹکڑوں سے بچا لو، سرکار مجھے غیروں کے ٹکڑوں سے بچا لو، یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، للہ بناؤ کے تلا تم سے نکالو، للہ بناؤ کے تلا تم سے نکالو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو۔ جزاک اللہ۔ میں پیش کر رہا ہوں اپنے ایوان سے اگلے ثناخواں جناب شاہد عباس سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس شعر کے سائے میں کہ انوار محمد کا خزینہ لکھ دے، انوار محمد کا خزینہ لکھ دے، ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے، اے کاتب تقدیر میری قسمت میں جنت کے عوض صرف مدینہ لکھ دے، اے کاتب تقدیر میری قسمت میں جنت کے عوض صرف مدینہ لکھ دے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں وہ میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے۔ میں اگلے ثناخواں سے ملتمس ہوں محمد فیضان علی سے آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ درود نعت میرے ایوان میں معزز مہمان جناب بدر مصطفیٰ بھٹی صاحب تشریف لائے، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعت پیش کر رہے ہیں جناب محمد فیضان علی۔ بادشاہ جہانوں کے وہ آسمانوں کے دنیا میں آئے، مقدر جگانے نبی آئے، نبی آئے، میرے نبی ہے رحمت دونوں جہاں کی، نبی آئے، نبی آئے، میرے نبی ہے رحمت دونوں جہاں کی، بات یہ میری نہیں ہے یہ قرآن کی، نبی آئے، نبی آئے، نبی آئے، نبی آئے،
وہ آئے کہ سرکشوں میں محبتوں کا سفیر آیا، وہ آئے کہ سرکشوں میں محبتوں کا سفیر آیا، پکار اٹھا یہ کاروان عالم، امیر آیا امیر آیا، نہ فلک نہ چاند ستارے نہ دن اور رات ہوتی، آقا نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی، آقا نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی۔ میں پیش کر رہا ہوں اگلی ثنا خان ام حبیبہ سے ملتمس ہوں آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میرے حضور سا وہ صاحب جمال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہے، وہ بے مثال ہے، ان کی مثال کوئی نہیں، میرے حضور سا جہاں میں یوں تو ہیں کروڑوں عاشقان رسول، مگر یہ سچ ہے، مگر یہ سچ ہے کہ ان میں بلال کوئی نہیں، میرے حضور سا کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد، کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد، ہر آئینہ ہوا دھندلا تیرے جمال کے بعد، اور کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں، آقا تیری مثال سے پہلے تیری مثال کے بعد، کمال کچھ نہ رہا صاحب کمال کے بعد، ہر آئینہ ہوا دھندلا تیرے جمال کے بعد۔ میں ملتمس ہوں اپنے ایوان سے اگلے ثنا خواں محمد رضوان علی سے کہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آقا میرا سوہنا تے سوہنے سوہنے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، آقا میرا سوہنا تے سوہنے سوہنے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا، جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ، لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا، جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ، مالک جہان دے وینا مالک جہان دے وینا ایک پل وی چھوڑا سین، آقا میرا سوہنا تے سوہنے سوہنے نین، آقا میرا سوہنا تے سوہنے سوہنے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین۔ ماشاءاللہ محمد رضوان علی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوبصورت نعت کا ہدیہ پیش کر رہے تھے، جنہوں نے اس کلام کو پڑھا اور پوری دنیا میں ان کی آواز پہنچی۔ آج وہ بھی اسٹیج پر موجود ہیں، جناب سید آصف علی ظہری صاحب،
اور اس فرسٹ راؤنڈ کے بعد انشاءاللہ ان سے ہم یہ کلام بھی سنیں گے. میں اپنے ایوان سے اگلے ثناخواں کو پیش کر رہا ہوں. ملتمس ہوں حافظ محمود چشتی سے آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. یہ دنیا دھوپ ہے، یہ دنیا دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ محمود چشتی. میں اپنے ایوان سے اگلے ثناخواں کو پیش کر رہا ہوں. ملتمس ہوں ذیشان لطیف ظہوری سے آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں. تیری محفل چلا چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارایا ہوں، جیسے ایک عمر گزارایا ہوں.
میں ملتمس ہوں اگلے ثناخان رسول جناب محمد فیضان سے آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے ابو ایوب دے وانگو میری کلی بھی سج ویسی ابو ایوب دے وانگو میری کلی بھی سج ویسی او شاہ سارے رسولاں دا او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جے گھر آوے او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جے گھر آوے میں اگلی ثناخواں کو پیش کر رہا ہوں۔ محترمہ فوزیہ سے ملتمس ہوں آئیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ عشق تیرے دی مالا روز پرونیا عشق تیرے دی مالا روز پرونیا جدو یاد مدینہ آندا اے میں رونیا جدو یاد مدینہ آندا اے میں رونیا آقا مل کے تیری راواں روز کھلونیا آقا مل کے تیری راواں روز کھلونیا جدو یاد مدینہ آندا اے میں رونیا جدو یاد مدینہ آندا اے میں رونیا مائی حلیمہ دیسی کلی کا کھاندی مائی حلیمہ دیسی کلی کا کھاندی جدو پیر نبی نے پایا ہو گئی لکھاندی جزاک اللہ۔ محترمہ فوزیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی۔ مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، رزلٹ جو ہیں وہ کمپائل ہو رہے ہیں۔ 3 اشعار مجھے پیش کرنے، اس کے بعد میں عالمی شہرت یافتہ ثناخواں سید آصف علی ظہوری صاحب کو پیش کروں گا۔ وہ اپنی دل نشین انداز میں اپنا وہ کلام پوری دنیا میں، اور نہ صرف پوری دنیا میں سنا جاتا ہے بلکہ پڑھنے والے اسے پڑھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ نعت کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کلام کا حق انہوں نے ادا کیا ہے۔ میں پیش کروں گا، 3 اشعار مجھے پیش کرنے ہیں، اور اردو کی کیونکہ نعتیہ مقابلہ ہے تو مجھے اسی توسط سے یہ پیش کرنے۔ اردو کی پہلی نعتیہ غزل کہا گیا ہے اس کو، سن 1159 ہجری میں لکھا گیا۔ 3 اشعار ہیں، سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا،
مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد ہی کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد ہی کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ازل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہوں، ازل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہوں، تیرے نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، تیرے نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ارے مجنوں تو ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر، ارے مجنوں تو ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر، ارے میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد ہی کی گلی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا۔ 3 اشعار اور پیش کرنے ہیں کہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے۔ اب اگلے مصرے پر سبحان اللہ وہی کہے گا جس کے دل سے آواز آئے گی، باقی کوئی نہ کہے۔ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے اور ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، اور تیری مدحت میں فرشتے ہیں ہم آواز میرے، تیری مدحت میں فرشتے ہیں ہم آواز میرے، تو نے عرش سے میرا فرش ملا رکھا ہے، تو نے عرش سے میرا فرش ملا رکھا ہے، کیونکہ بشر بھی ہیں بشریت کا افتخار بھی ہیں، رسول بھی ہیں رسولوں کے شہر یار بھی ہیں، میں مسکرا کر کئی غم خرید لیتا ہوں، میں مسکرا کر کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں میرا کوئی غم گسار بھی ہے، میں جانتا ہوں میرا کوئی غم گسار بھی ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے اور ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے۔ پیش کر رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں سید آصف علی ظہوری صاحب سے ملتمس آئیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انتہائی مشکور ہوں ایشین ڈیجیٹل کیبل نیٹ ورک کے تمام اراکین کا، جنہوں نے اس گئے گزرے دور میں نفسا نفسی کے عالم میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا دیتے ہوئے حضور علیہ السلام کی نعت کے حوالے سے مقابلہ حسن نعت کا اہتمام کیا۔ نعت کا مقابلہ کبھی نہیں ہوا، صرف حسن نعت کا مقابلہ ہوتا ہے، اور آج ہمارے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، جناب حافظ علامہ محمد اکبر ساکی صاحب اور مجھ ناچیز نے فرائض منصفی ادا کرتے ہوئے جو فیصلہ مرتب کیا ہے انشاءاللہ تعالی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ضرور پسند آئے گا۔ ہم بھی انسان ہیں، خطا ہو سکتی ہے، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اکثر تو بچے پہلی مرتبہ دیکھے ہیں ہم نے اور سب نے خوبصورت پڑھا ہے، مگر انعام کا حقدار کوئی ٹھہرتا ہے۔ ویسے ایشین والوں نے تمام پارٹیسپیٹ کے لیے انعامات کا اہتمام کیا ہے، یہ بھی خوش آئند بات ہے۔ میں بالکل 2 سے 3 اشعار جس کلام کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے وہ میں پیش کروں گا اختصار کے ساتھ۔ درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے باواز بلند پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا یہ استغاثہ ہے اور یہ فقیر نے پڑھا، پوری دنیا میں مشہور ہوا، ہر ثنا خان نے الحمدللہ اس کو پڑھا ہے. آپ ذرا محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے کہنا ہے نظر کرم فرمانا، نظر کرم فرمانا، نظر کرم فرمانا، نظر کرم فرمانا، آقا نظر کرم فرمانا. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا زہرا پاک کے صدقے آقا، زہرا پاک کے صدقے مجھ کو طیبہ پھر بلوانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. اور سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیا ہے خوب نظارہ. کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. وہ شعر کا شعر کا حسن دیکھیے گا. نعرہ رسالت. بے سایہ ہیں لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، دو جگ پر آپ کا سایہ. عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، دید کو رب نے بلایا. حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا آپ سیانہ جانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. اور مقطع سماعت کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ ترتیب ہے نعروں کی. سماعت کیجیے گا. مقطع پیش کر رہا ہوں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. نسبت کا فیضان تو دیکھو،
خادم غوث جلی ہوں، خادم غوث جلی ہوں، نسبت کا فیضان تو دیکھو، خادم غوث جلی ہوں، خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اولاد علی ہوں، میں اوصاف علی ہوں، آپ کیا آپ کی یال کے در کا سگ ہوں، سائل ہوں پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ابھی یہ مقابلہ ہوا، تھوڑی دیر تک اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک بڑی ضروری بات، اپنے بزرگ، میرے لیے تو یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے میرا خیال اس میں تائید ہی شامل ہوگی کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، جو اب اناؤنس ہوگا، یہ صرف وہ جو بارے امانت تھا نا، اس کی وجہ سے لکھا گیا فیصلہ، ورنہ جتنے بھی حضور کے ثنا خوان آئے ہیں، جیسا بھی پڑھا، جس انداز میں پڑھا، جس قدر پڑھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول و مستجاب ہے۔ اور دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کو اول پوزیشن دی جائے، لیکن جو امانت کا بار ہے نا، جو ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ جن کی پوزیشنز آئی ہیں وہ اناؤنس ہوں گی، لہذا دل کوئی میلا نہ کرے، نہ کوئی چھوٹا دل کرے۔ یہ بہت اعلیٰ سب نے پڑھا، بہت خوبصورت پڑھا، اللہ قبول فرمائے، بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم میں درجہ قبولیت کی سند عطا ہو، سب نے اچھا پڑھا ہے۔ نے فرمایا کر لو خدمت جن کعبہ تک سبحان اللہ۔ کیونکہ نماز عشاء کا وقت، اس کے بعد فوراً ہمارے پروگرام ہیں، اس وجہ سے میرے بھائی قبلہ چشتی صاحب، عزیزم جناب آصف الجوری صاحب، ہم نے تینوں میں مشترکہ جو ہم نے فیصلہ کیا اور جن کی پوزیشنیں آئی ہیں، جنہوں نے تیسرا انعام حاصل کیا ہے وہ حافظ محمود چشتی صاحب ہیں۔ عبد المصور صاحب کی دوسری پوزیشن آئی ہے، وہ بھی تشریف لے آئے، ماشاء اللہ، مبارک ہو، ماشاء اللہ، آ جاؤ بیٹا آپ کے سامنے۔ اور آج کے ونر جن کی اول پوزیشن ہے وہ ذیشان لطیف ظہوری صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو سلامت رکھے۔ اور ایک چیز کا میں اضافہ کروں گا انتظامیہ سے اور نیٹ ورک کے تمام جنہوں نے یہ کام کیا، نیک کام کیا، اور نیک مہینے میں ربیع الاول یہ سردار مہینہ ہے، میں چاہوں گا کہ آئندہ آپ لیڈیز کے لیے، بچیوں کے لیے بھی ایک علیحدہ مقابلہ کروائیں، تاکہ بچیوں کا علیحدہ مقابلہ ہو، بچوں کا علیحدہ ہو۔ اول انعام کے لیے میں بلا رہا ہوں جناب ذیشان لطیف ظہوری کو کہ وہ آئیں اور صاحبزادہ سید حامد حسین شاہ بخاری صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں۔ دوسری پوزیشن کے حامل عبد المصور سے میں اس سے گزارش کروں گا آئے اور اپنا انعام حاصل کریں۔
تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ محمود جس سے میں ملتمس ہوں آئیں اور اپنا ایوان حاصل کریں. تمام جو لڑکے ہیں جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا، میں اب ان کو بلاؤں گا، وہ اپنی تمام نشستوں پہ باری باری جس طریقے سے انہوں نے نعت پڑھی اسی ترتیب سے اسٹیج پر آتے جائیں. پوزیشنز جن کی آ چکی ہیں ان کے علاوہ تمام پارٹیسپینٹس جنہوں نے حصہ لیا ہے وہ تمام اپنی ترتیب سے اسٹیج پر آتے جائیں. پوزیشنز جن کی آ چکی ہیں ان کے علاوہ تمام پارٹیسپینٹس جنہوں نے حصہ لیا ہے وہ تمام اپنی ترتیب سے اسٹیج پر آتے جائیں. میں اختر حسین قریشی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا ایوارڈ جناب عاشق حسین صاحب سے وصول کریں. میں ملتمس ہوں جناب سید آصف علی ظہوری شاہ صاحب سے کہ وہ اپنی شیلڈ جناب عاشق حسین صاحب سے وصول کریں. اپنی شیلڈ وصول کر رہے ہیں جن کی زیر صدارت آج کی یہ خوبصورت بزم سجی جناب عاشق حسین صاحب، حافظ اکبر ثاقب چشتی صاحب اور جناب شوکت صاحب کے حوالے. حافظ احسان اللہ صاحب جنرل سیکرٹری چنن دین میموریل ویلفیئر آرگنائزیشن، ان سے میں ملتمس ہوں آئیں اور اپنی شیلڈ حاصل کریں. آج کا جتنا بھی انتظام ہے، جتنی یہ رونق ہے، انہی کے کوششوں کی ثمر سجی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ رب العزت ان کو اس کا اجر خیر عطا فرمائے. جناب حاجی شوکت صاحب مہمان خصوصی جو اس محفل کے تھے، میں وہ شیلڈ پیش کر رہے ہیں. آج کی اس مقابلہ حسن نعت میں چونکہ میری ذمہ داری تو منصف کی تھی، لیکن کمپیئرنگ کے فرائض سر انجام دیے میرے ملک و ملت کا ایک عظیم نام محترم جناب عزت مآب صاحبزادہ اویس صابری صاحب، وہ اپنی شیلڈ وصول کر رہے ہیں چیئرمین ACN جناب عاشق حسین صاحب سے. صاحبزادہ محمد اویس صابری صاحب. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. یا رب العالمین، یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں جو پروگرام کیا، اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. اس کا ثواب بارگاہ آقا علیہ السلام میں اور جملہ علیہ السلام اور بالخصوص عاشق صاحب کے والدین کے ارواح کو ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اور جن جن صاحبان نے دام در میں سکھ نے جس لحاظ سے بھی اس میں معاونت کی، تعاون کیا، سب کو جزائے خیر عطا فرما اور قبول فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کو اپنے عذابوں سے، زلزلوں سے پناہ عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.